أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجهرون لا تجعلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ويقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق. مطلب یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کسی نفس کو ہم اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتے، اتنا ہی حکم دیتے ہیں جتنا وہ آسانی ساتھ کر سکے. طاقت سے زیادہ جو کسی میں طاقت نہیں ہے کوئی عمل کرنے کی، تو اللہ پاک فرما رہے وہ حکم ہم اس کو نہیں دیتے کہ انسان کو اتنا ہی حکم دیتے ہیں جس پہ وہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکے. آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے، یہ آسانی ہے. اور بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا تو لیٹ کے آدمی نماز پڑھ لے. آدمی وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اسی طرح آدمی سفر میں اور بیماری میں روزے نہیں رکھ سکتا رمضان کے، تو دوسرے دنوں میں رمضان کے روزے رکھ لے. تو یہ اللہ پاک نے آسانیاں فرمائی ہیں. تو الدین یسرن، اللہ کے نبی نے فرمایا دین کیا ہے؟ مشکل نہیں بلکہ کیا ہے؟ آسان ہے دین. اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ پاک فرما رہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جو اس آسانی کے باوجود پھر بھی قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا پھر اس کی گرفت بھی ہوگی. اس کی کیا ہوگی؟ پھر گرفت بھی ہوگی. اللہ پاک فرما رہے نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اور جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، جیسے بھی گناہ کے ساتھ نیکی کے ساتھ جو کر رہے ہیں ہم نیکی بدی زندگی میں، یہ ساری زندگی نوٹ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے. یہ زندگی ایک کتاب بن رہی ہے. یہ لکھا جاتا ہے ہر قول و عمل جو ہم کرتے ہیں کام یا کوئی زبان سے بولتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اچھا برا کام زندگی میں سارا لکھا جا رہا ہے نوٹ، اور اس کی کتاب بن رہی ہے، کتاب لکھی جا رہی ہے. اللہ پاک فرما رہے والدینا کتاب، وہ کتاب ہمارے پاس ہے. جو کتاب زندگی بن رہی ہے ہر انسان کی، وہ کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. ینطق بالحق، وہ پھر بولے گی ساتھ حق کے ساتھ بولے گی. جو اس میں ہوگا نا لکھ کر وہی بولے گی، بیان کرے گی. اس میں ہوگا ہی نہیں وہ نہیں بیان کرے گی. حق کے ساتھ بولے گی وہ کتاب، اور کسی کی حق تلفی نہیں کرے گی. وہم لا یظلمون، اور لوگوں پہ ظلم بھی نہیں کیا جاتا کہ گناہ تھوڑے ہیں زیادہ لکھ دیے جائیں اس کتاب میں، یہ نیکیاں زیادہ ہیں تھوڑی لکھ دی جائیں. ذرہ برابر بھی کچھ چیز لکھنے میں ظلم نہیں کیا جاتا. نیکیاں زیادہ ہیں کم نہیں لکھی جاتی، گناہ کم ہے تو زیادہ نہیں لکھے جاتے. ذرہ برابر بھی لکھنے میں ظلم نہیں ہوتا. تو لوگوں کو چاہیے تھا ان کافروں مشرکوں کو کہ قرآن کے ساتھ آخرت کی تیاری کرتے. تو اللہ نے فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ دل ان کے قرآن سے غفلت میں ہے. یہ تیاری کیا کریں گے آخرت کی؟ قرآن کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، غفلت میں پڑ گئے دل ان کے قرآن سے.
اور یہ صرف قرآن کا ہی انکار نہیں کر رہے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ جی قرآن کے انکار کا جو گناہ ہے نا، اس گناہ کے علاوہ یہ اور بھی بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے پیڑے پٹھے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو قرآن کے انکار کا گناہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی یہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں کافر مسلم۔ تو ہمارے لوگ بھی کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جی حج بھی کر رہے ہیں، الحاج جی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن گناہ بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں ہمارے مسلمان۔ جی کفر کرتے ہیں، کفریہ باتیں نکال دیتے ہیں منہ سے، شرک کر رہے ہیں اور بدعتیں کر رہے ہیں، رسم و رواجات خرافات یہ سارے لوگ ہمارے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 نمبر کام، یہ بازاروں میں ہمارے لوگ بھی بیٹھے ہیں مسلمان، 2 نمبر کام کر رہے ہیں اور ڈنڈی مار رہے ہیں۔ 2 نمبر کام، جھوٹ، ملاوٹ، چاہ پانی، جی بریانی، فحاشی اور سودی کاروبار۔ جی کئی لوگ قبروں میں بیٹھ کے مجاور ملنگ بن کے جی میلے رسک والے سب پیڑے پٹھے کام ہیں، بکرے چھترے غیر اللہ کے نام کی حرام نظریں ہیں، سب برے کام ہیں، پیڑے کام ہیں۔ اللہ فرمائے کافر مشرک صرف قرآن کا انکار نہیں کر رہے، اس کے علاوہ یہ اور بھی برے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک جب پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ۔ یہ کافر مشرک جو ہے نا، کیا کریں گے ہم ان کو پکڑیں گے، خوشحال لوگ جو ہیں کافر مشرک خوشحال، اللہ جو خوشحال نہیں ہے کافر مشرک ان کو بھی پکڑیں گے، لیکن ان کا اللہ پاک نے اس لیے نام لیا یہاں کہ جو کافر مشرک خوشحال ہوتے ہیں یہ دین میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، پیسے کے زور سے جی غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں اور دنگا فساد کرتے ہیں، عیاشی بدماشی کرتے ہیں پیسے کے زور سے۔ تو اسی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک جو خوشحال نہیں ہوں گے کافر مشرک ان کو ہی پکڑیں گے۔ یہاں اس لیے ان کا ذکر فرمایا یہاں تک کہ پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو ساتھ عذاب کے، تو پھر کیا ہوگا، اذا ہم یجأرون، پھر دن قیامت کے وہ چلائیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے جب ہم پکڑیں گے۔ اب تو بڑے خوش ہیں یہ کفر شرک کر کے عیاشی بدماشی کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں دنیا میں، لیکن جب ہم پکڑیں گے نا ان کو عذاب کے ساتھ خوشحال لوگوں کو، پھر یہ کیا کریں گے، چلائیں گے، روئیں گے، گریہ زاری کریں گے۔ اس دن کا رونا بیکار ہوگا۔ آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے، دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کرو نتیجہ وہاں نکلے گا۔ دنیا دار الجزا نہیں ہے کہ یہاں عمل کرو یہیں جزا مل جائے، نہیں، اور آخرت وہ دار العمل نہیں ہے، آخرت دار العمل نہیں، دنیا دار الجزا نہیں، یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ اگر یہاں رو گے اللہ کے در کے خوف سے وہ قبول ہوگا اللہ کے دربار میں رونا، اگر دن قیامت کے رو گے جتنا مرضی رو بیکار ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو رونا پڑنا ہے۔ ہاں یہاں اللہ کے عذاب سے کر کے رو لو یا پھر دن قیامت کے اللہ کے عذاب کو دیکھ کے رو، تو یہیں رو لو بہتر ہے، وہاں رونا نہ پڑے۔ یہ رونا اللہ کا ایسا قبول ہو جائے وہاں رونے نہ پڑے۔ اگر یہاں نہیں رو گے، خوش ہو گے، اللہ کی بغاوت کرو گے، تو دن قیامت کے رونا پڑنا پڑے گا، اللہ کے عذاب کو دیکھ کے جہنم میں لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے تھے اللہ کے در سے، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے تھے، اور کئی مرتبہ قرآن سن کے ہمارے نبی نے آنسو بہائے، صحابہ کرام روتے تھے اللہ کے در سے، اللہ کے خوف سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نے قرآن کی ایت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں یہ، ایک مالک کو حق ہے کہ وہ نافرمان غلام کو سزا دے، پھر بھی ٹھیک ہے، اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ ایت پڑھ کے نہیں رونے لگ گئے، اللہ کے نبی اس میں ہزاروں کو داد ہو گئے۔ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا سے، اللہ پاک کو پتہ ہی ہے، تو جبریل پوچھ میرے باپ تم کیوں رو رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام آئے، فرض کی اللہ کے محبوب مجھ کو اللہ پاک نے بھیجا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تو اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں، اپنی امت کے کام میں رو رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے جا کے پھر عرض کی اللہ تیرا محبوب اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہے، اللہ پاک نے دوبارہ بھیجا، جا کے کہہ دو میرے محبوب سے، میرے محبوب نہ رو، میں دن قیامت کے تجھ کو تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، راضی کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھو میں بار بار کہتا ہوں مشرک بدعتی نبی کا امتی نہیں، مشرک بدعتی نبی کا امتی، توحید و سنت والا قرآن والا نبی کا امتی ہے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہوگا۔
شرک سے بچ جاؤ، بدعت سے بچ جاؤ، نہ وہ اللہ کا بندہ ہے نہ نبی کا امتی ہے، یاد رکھنا، اللہ کا بندہ نافرمان بندہ ہے، اللہ کے نبی کا امتی نہیں ہے، مشرک بدعتی، قرآن والا توحید و سنت والا نبی کا امتی ہے، صحیح امتی ہے اور اللہ کا صحیح بندہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا صحیح بندہ بنائے اور اپنے محبوب کا صحیح امتی بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو علماء فرما رہے ہیں کہ یہاں تک جب پکڑیں گے ہم ان کو خوشحال لوگوں کو، کافروں مشرکوں خوشحال لوگ بن ساتھ لاب کے اذا ہم جب وہ کیا کریں گے، پھر روئیں گے، زاری کریں گے، چلائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے لا تجأروا اليوم، آج نہ رو۔ کیوں روتے ہو؟ دنیا والے بڑے خوش ہوتے تھے، مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، پٹائی کرتے تھے، فخر قبر غرور کرتے تھے، بڑے خوش تھے۔ تم لا تجأروا اليوم، آج کے دن نہ رو، آج کے دن کا رونا کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ انکم منا لا تنصر، بے شک تمہاری ہماری طرف سے آج مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ مدد بھی کرے گا، اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، میرے بھائیو کوئی مدد نہیں کرے گا، کون مدد کرے گا؟ اللہ مدد اس کی ہوگی جس کی اللہ مدد کرے گا، یاد رکھنا۔ اور کسی کی مدد کوئی نہیں کرے گا، نہ ہو سکے گی، اسی کی مدد ہوگی جس کی اللہ مدد کرے گا۔ اور اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ کوئی نبی ولی پیر فقیر کسی کو عذاب سے نہیں بچائے، شفاعتیں کریں گے اللہ کے حکم سے نبی ولی، علماء شہداء اللہ کی اذن سے، اجازت سے، لیکن بچے گا وہ جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ہاں جی، کوئی کسی کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں جائے گا، کہتے میرا بابا جی بڑا تگڑا ہے، بڑی نسبت ہے، میری نسبت ہی اونچی ہے جی، میرا پیر بنائی نہیں، دنیا میں ہے جو ہے جن کے ہم کوئی بابا کسی کو کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں جنت میں لے جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا، یاد رکھنا۔ شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، جنت میں وہی جائے گا جس کو اللہ لے جائے گا، ورنہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ جو کرنا ہے اللہ ہی نے کرنا ہے میرے بھائی، اب بھی جو کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چل رہا ہے یہاں؟ والامر یومئذ للہ، دن قیامت کے کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا۔ جو رو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو جنت میں جائے گا اللہ کے حکم سے جائے گا، جو جنت میں جائے گا اللہ کے حکم سے جائے گا۔ فرمایا قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تو کافر و مشرکو تحقیق تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تم پہ، میرا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا، ہاں میرے نبی کے صحابی تم کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، پس تھے تم اپنے ایڑیوں پہ پلٹ کر بھاگتے، ایڑیوں پہ پلٹ کر پٹھے دوڑ جاتے تھے تم، آج رو رہے ہو؟ دنیا میں جب میرا قرآن میری آیتیں تم کو سنائی جاتی تھی تو اپنے ایڑیوں میں پلٹ کے بھاگ جاتے تھے، پیٹ پھیر کے دوڑ جاتے تھے، قرآن نہیں سنتے تھے۔ اللہ پاک نے کافر و مشرک کو فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ، یہ کافر مشرک ایسے جیسے جنگلی گدھے، فرت من قسورہ، جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، یہ قرآن کو سن کے بھاگ جاتے ہیں، قرآن نہیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، لوگوں اس نبی سے قرآن، جب یہ نبی قرآن پڑھے نا تو قرآن نہیں سننا ہے، کرنا کہ والغوا فیہ، جب یہ قرآن پڑھے تو رولا پاؤ، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، پھر تم غالب آؤ۔ یہ قرآن نہیں، قرآن کے ویری سے بدبخت یہ بہت لوگ قرآن کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ لے کے قرآن نہیں اترتا دل کے اندر، اور بعض دفعہ منافق دیکھ کے کسی کے دھیان توجہ نہیں اللہ کے نبی اللہ کی صحابی کے تو کھسک جاتے تھے، چلے بھی جاتے تھے، نہیں اترا قرآن، منافق کے دلوں میں سامنے بیٹھتے تھے، نبی سے قرآن سنتے تھے، نہیں قرآن کو بھول جاتے تھے۔ آج بھی لوگ قرآن سے دور ہو گئے، اور کہیں تو یہاں تک کہہ دیتے کہ مولوی صاحب قرآن کو اپنے کول ہی رکھو، ہاں چھڈو قرآن، بس ہمارے بزرگوں نے جو ہماری کتابیں لکھ دی نا ہمارے لیے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہے ہو رہا یہ، ہاں زبان سے کہہ رہے ہیں، درپردہ کہہ رہے ہیں، یہ چھوڑ کے قرآن کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ چھوڑ ہی دیا۔ اگر قرآن پسند، قرآن کو نہ پڑھتے، قرآن کو نہ سمجھتے، مولوی نے لکھی کتابیں اٹھائی میرے کچھوں میں ہر وقت کان پہ سے سنتے ہیں، چھوڑ ہی دیا قرآن کو پسند ہی نہیں کرتے بھائی، کتابوں کو پسند کر رہے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کے مولویوں نے لکھی کتابوں کو ہی پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ان کو پسند نہیں ہے، قرآن کو یہ قبول نہیں کرتے۔ مستکبرین بھی، قرآن اور قرآن والوں سے تکبر کرتے ہوئے بھاگتے تھے یہ،
بھاگتے تھے تم، سامرن قرآن کو قصہ کہانیاں کہہ کے بھاگتے تھے تم، تہجرون قرآن اور قرآن والے کی انسلٹ کر کے بدبختو تم بھاگتے تھے، آج رو کے دکھاتے ہو تم کو، مجھ کو آج روتے ہو. افلم یدبروا القول، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر مشرک قرآن اور صاحب قرآن کی ہو سکتا ہے اس لیے بھی یہ تکذیب کر رہے ہو کہ انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا. ہو سکتا ہے قرآن میں تدبر کرتے تو قرآن اور صاحب قرآن کی تکذیب نہ کرتے. ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یہ ہو سکتا ہے اس لیے بھی یہ قرآن اور صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ تھا، کہ آئی ہے ان کے پاس وہ چیز کہ نہیں آئی ان کے پہلے باپ دادا کے پاس. یعنی یہ قرآن ان کے پاس تو آیا ہے، اگر ان کے باپ دادا کے پاس آ جاتا ہے قرآن تو ہو سکتا ہے یہ باپ دادا کی وجہ سے قرآن کو قبول کر لیتے اور قرآن اور صاحب قرآن کی تکذیب نہ کرتے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ام لم یعرفوا رسولہم، یا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو، اس لیے بھی قرآن اور صاحب قرآن کی تکذیب کر اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں کہ قرآن رسول کا کیا کر رہے ہیں، فہم لہو ان انکار کر رہے ہیں. لیکن رسول کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، لگنے بھی ان میں پیدا ہوئے جی بچپن جوانی سب دیکھا انہوں نے جانتے، لیکن ضد اور اڈال بودھ کی وجہ سے بدبخت مانتے نہیں تھے. ہم یقولون بھی جنہ، ہو سکتا ہے اس لیے بھی قرآن صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا شخص یہ اس کو جنون ہے. استغفر اللہ، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ جنون ہو گیا، مجنون ہے، مجنونوں والی باتیں کرتا ہے. اللہ پاک فرما رہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں ہے، بل جاءہم بالحق، اصل وجہ یہ ہے کہ میرا محبوب ان کے پاس قرآن لے گیا ہے، اس لیے تکذیب کر رہے ہیں. ان کو قرآن اچھا نہیں لگتا، آیا ان کے پاس میرا رسول ساتھ حق کے قرآن کے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر جو ان کے ہے وہ قرآن کو پسند ہی نہیں کرتے. جب پسند ہی نہیں کرتے قبول کیسے کریں گے؟ ہمارے بھی جب قرآن کو پسند ہی نہیں کرے کیسے ہی بیٹھے ہیں مار پڑے چلے جاتے ہیں. محلے میں تھوڑے لوگ آباد ہیں، پسند کرے سارے، یہاں پیر رکھنے کو جگہ نہ، مسجد وسیع کرنی پڑ جائے اگر قرآن کو پسند کرے. قرآن کو پسند ہی نہیں کرتے میرے بھائی، قرآن کو کیسے سمجھیں، کیسے سنیں، قرآن پہ کیسے عمل کریں. فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آبَاءَهُمْ، اگر حق ان کی اتباع کرتا، مگر قرآن ان کی خواہش کے مطابق ہوتا نا، کافر مشرکوں کی جو یہ کرتے ہیں جی، کفر بھی صحیح ہے، شرک بھی صحیح ہے، اور یہ رشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے جی، ننگے ہو کے طواف کر رہے، لڑکیوں کو زندہ قتل کر رہی ہے، جو بھی اگر ان کافر و مشرک خواہش کے مطابق قرآن ہوتا تو کیا ہوتا، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، اللہ پاک کو پھر غصہ چڑھ جاتا، اللہ پاک کو چڑھ جاتا غصہ، اللہ پاک غیر غضب نازل ہوتا. جب اللہ غضب نازل ہوتا تو زمین آسمان جو اس میں آج فنا ہو جاتی، تباہی آ جاتی زمین و آسمان میں جو ان میں ہے. بل اتیناہم بذکرہم، اس لیے تباہی نہیں آئی کہ قرآن ان کی خواہش کے مطابق، قرآن کس کی خواہش کے مطابق ہے، اللہ کی خواہش کے مطابق. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم، بلکہ ہم لائے ان کے پاس ذکر والی کتاب، نصیحت والی کتاب لائے ہیں ہم ان کے پاس. قرآن ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہے. وہ کتاب و قرآن کیا ہے، اس میں ان کے لیے نصیحتیں ہیں، اس کتاب میں ان کے لیے نصیحتیں ہیں. فہم عن ذکرہم، وہ یہ اپنی نصیحتوں والی کتاب سے کیا کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، اس طرف آتے ہی نہیں، توجہ دھیان ہی نہیں کرتے قرآن کی طرف. ہم ان کے پاس نصیحت والی کتاب لائے ہیں جس میں ان کے لیے نصیحتیں ہیں بڑی بڑی. میرے بھائیوں کو نصیحت اگر ملے گی تو کس سے ملے گی؟ کروڑوں کتابیں اکٹھی کر لو نصیحت نہیں ملے گی. یہ قرآن نصیحت والی کتاب ہے، ہاں جی، اس سے نصیحت ملے گی. یہ نصیحتوں کا مرکز ہے، منبع ہے. یہاں نصیحت اللہ پاک نے، یا نصیحت والی بات قرآن سے ملتی ہے یا نصیحت والی بات نبی سے ملتی ہے، اور کہیں سے کوئی نصیحت نہیں ملتی. فرمایا بلکہ لائے ہم ان کے پاس ذکر، ان کی نصیحت یعنی نصیحت والی کتاب، اور یہ اپنے ذکر سے اپنے نصیحت والی کتاب سے اراد کر رہے ہیں. ام تسألہم خرجا، محبوب آپ ان کافر و مشرکوں کو جو قرآن سناتے ہو سمجھاتے ہو، کیا آپ ان سے کوئی اجر لیتے ہو، وہ اجر کا مطالبہ کرتے ہو آپ ان سے؟ اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں لیا، بلکہ جتنے بھی نبی ہیں اور ہمارے نبی نے اور صحابہ کرام نے جی حلال کما کے کھا کے مفت اللہ کا دین قرآن بیان کیا ہے، یاد رکھنا مفت. ہمارے نے بلکہ سب صحابہ نے انہیں میں بارے میں آ رہی ہیں،
سارے نبیوں نے اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام نے رزق حلال کما کے کھا کے اپنے بیوی بچوں کو والدین کو کھلا کے پھر کیا کیا ہے؟ اللہ کا دین اللہ کا قرآن مفت بیان کیا ہے. اور ہمارے مولوی آج کیا کر رہے ہیں؟ یہ مفت دین بیان کر رہے ہیں. کیوں جی؟ جتنا بچہ مولوی اڑ لی پیسے. ہاں جی یہ تقریریں کرتے ہیں مولوی پہلے ہی بک کرا لیتے ہیں اس میں بینکوں میں گھنٹوں میں. یعنی 20,000 روپئے یہاں آئے پھر میں آپ کا. ہاں جی مولوی کیا کر رہے ہیں؟ پیسے لے کے نماز پڑھا رہے ہیں، پیسے لے کے تقریریں، پیسے لے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہاں جی اس طرح موٹر سائیکل بغیر پیٹرول کے نہیں چلتی، بغیر پیسے کی نہیں. 1 مہینہ تنخواہ نہ تو مولوی نماز نہیں پڑھائیں گے، کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ ہاں جی یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. اور بعض مولوی تو جی ملا ٹیکس قائم کرتے ہیں. ملا ٹیکس کئی مردہ ٹیکس قائم کرتے ہیں. کئی مولوی آدمی مر جائے ٹیکس لگاتے ہیں. یہ 3واں 7واں 9واں یہ ٹیکس ہی. اور کیا یہ قرآن میں ہے یا اس میں نبی کی سنت ہے؟ مولوی نے مردہ ٹیکس لگایا ہوا ہے. پھلیاں مکھانے، سوٹ فروٹ گوشت روٹی سیب کیلے 40واں یہ سب مردہ ٹیکس ہے. اور کئی مولوی کہتے ہیں مسجدیں ہماری دکانیں ہیں، مدرسے ہمارے کارخانے ہیں. ہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں مولوی. میرے بھائیو مسجد میں سے مدرسے میں سے آدمی اتنے پیسے لے سکتا ہے جس سے مرے نہ آدمی. بیوی بچے ہیں جی مسجد میں سے مدرسے میں اتنی تنخواہ پیسے لے سکتے کو آنا جانا رشتے دار شادی خوشی غمی. مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، تیرے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جنازہ کا یہ وہ کام بھی سارے مولوی کرتا نا. تو پھر اپنی ضرورت کے مطابق وہ پیسے لے سکتے ہیں. کوتے لائے منہ جس سے مرے گا. ہاں جی بینک بھر رہے ہیں کھلے ہی کھلا رجدے ہی نہیں. مولوی تیر لگے کھلا دے بینک بھر کے رجدے ہی نہیں. جی تو یہ حرام ہے، یاد رکھنا. یہ مسجدیں کاروبار نہیں ہیں، مدرسے کاروبار نہیں ہیں، دین کے مرکز ہیں، دین کے منبع ہیں. یہاں کام کی اجازت ہے، اتنے لے سکتا ہے آدمی گزارے کے مطابق، زیادہ نہیں لے سکتا. زیادہ لے گا تو پھر یہ سارا صاف دینا پڑنا ہے میرے بھائیو. کسی نبی نے اور ہمارے نبی نے ہمارے نبی کے صحابیوں نے جی پیسے لے کے نہ دین بیان کیا نہ قرآن بیان کیا. سب جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں یہ بھی مفتی اللہ کا دین بیان کیا کرتے تھے. اللہ پاک فرما رہے ہم تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے قرآن کی اجرت طلب کرتے ہو؟ اللہ پاک فرما رہے کہ ان کا جو اجر ہے نا، کافروں کا مال پیسہ محبوب اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس کی ذرہ برابر وقت نہیں ہے. فخراج ربی کا خیر، تیرے رب کا اجر بہتر ہے. قرآن کے پتہ تیرے رب تجھ کو اجر دے گا نا، وہ بہت بہت ہی بہتر ہے. اللہ نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا اتنا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا. میرے نبی تیرے رب نے دینے سے بس نہیں کرنی، تو لیتا لیتا خود ہی بس کر جائے گا. اتنا اللہ دے گا اجر میرے نبی تجھ کو قرآن بیان کرنے کا. فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ کیا ہے؟ بہتر رزق دینے والا. اللہ اپنی ساری مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے کہ نا، اور بہتر رزق پہنچا رہا ہے. اور جس رزق کی ضرورت ہے وہی رزق پہنچا رہا ہے اپنی ساری مخلوق کو. جی انسان کا رزق غلہ اناج دالیں جی فروٹ سبزی دودھ گوشت یہ مل رہا ہے انسان کو، اللہ دے رہا ہے سب کو. اور چرندے پرندے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کا اور رزق ہے وہ مل رہا ہے ان کو. درندے جو گوشت کھاتے ہیں، جو حیوان ہیں جو گھاس پھوس چارہ کھاتے ہیں کو یہ رزق مل رہا ہے. مچھلیاں پانی میں ان کو اللہ پاک ان کا رزق عطا فرما رہا ہے. مٹی کے اندر کیڑے ہیں یہ اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. اور زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے ان کو اس کے حساب سے اللہ پاک ساری مخلوق اللہ کیا پہنچا رہا ہے؟ سب کو کھلا رہا ہے. اللہ سب کو پلا رہا ہے. میرے بھائی ساری مخلوق کس کا کھا رہی ہے؟ کس کا پی رہی ہے؟ کہتے ہیں نا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، یہ شرکیہ جملہ ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، نہ حدیث کا، نہ کسی امام کا قول ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ بزرگان دین کی کتاب میں. یہ خود ہی شرکیہ جملے بنائے ہوئے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں. استغفر اللہ. تو ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ پھر گیت کے کس کے گائیں؟ عبادت کس کی کریں؟ بندگی کس کی کریں؟ سجدے کس کو کریں؟ نظر نیازیں کس کے نام کی دیں؟ مانگیں کس سے؟ کھا رہے ہیں اللہ کا. اللہ گیت کی گانے چاہیے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہتر رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ ان کو بلاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. محبوب آپ ان کو سیدھے رستے کی دعوت دے رہے ہیں. سیدھا رستہ کون ہے؟ صراط مستقیم، یہ قرآن والا رستہ، یہ ہے سیدھا رستہ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی پجی نہیں، اور باقی سب رستوں میں ٹیڑھے ہیں، کجیے ہیں، کوئی صحیح نہیں رستہ. صرف اور صرف صحیح رستہ کیا ہے؟ یہ قرآن والا رستہ صحیح ہے. یہ سیدھا کیا رہا ہے، جو قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، سیدھا کہاں جائے گا؟ اور جو قرآن سے دور رہے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. میرے بھائی، اللہ ہم کو اس رستے پہ استقامت نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی وسع کے مطابق. ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس یہ کتاب ہے ینطق بالحق، بولے گی وہ ساتھ حق کے. وہم لا یظلمون، ان پہ نہیں ظلم کیا جاتا. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کی دل جو ہے وہ فی غمرۃ، قرآن سے غفلت میں ہے، اس قرآن سے غفلت میں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے علاوہ یہ اور بھی اعمال کر رہے ہیں. حتیٰ اذا اخذنا، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے مترفین خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، ساتھ عذاب، اذا ہم یجأرون، وہ چلائیں گے. لا تجأروا اليوم، کہا جائے گا نہ چلاؤ آج کے دن. انکم منا لا تسبحون، تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی، تحقیق تھیں ایتیں میری تتلا پڑھی جاتی تم پہ. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم تھے اپنی پیڑیوں پہ پلٹ کر بھاگتے. مستقبل قرآن والوں تکبر کر کے بھاگتے تھے. سامنے قرآن و قصہ کہانی کہہ کے بھاگتے تھے. تہجرون، قرآن صاحب قرآن کی انسلٹ کر کے بھاگتے تھے. افلم یدبروا القول، کیا نہیں تدبر کیا قرآن میں؟ ام جاءہم، یا نہیں آئی ان کے پاس وہ چیز، یا آئی ہے ان کے پاس وہ چیز کہ نہیں آئی ان کے پہلے باپ دادا کے پاس. ام لم یعرفوا رسول، یا نہیں پہچانے اپنے رسول کو. فہم لا منکرون، رسول کا انکار کر رہے ہیں. ہم یقولون بہ جنہ، کہتے ہیں اس کو جنون ہے، یعنی اس نبی کو کیا ہے؟ جنون ہے، مجنون کہتے ہیں نبی، ہمارے نبی کو کافر مشرک. بل جاءہم، بلکہ بات یہ ہے کہ آیا ہے ان کے پاس وہ رسول ساتھ حق کے. واکثرھم للحقیقت، اکثر ان کے کیا ہے؟ حق کو پسند ہی نہیں کرتے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر اتباع کرتا حق ان کی خواہشات کی، فَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ، یعنی قرآن کی خواہش کے مطابق ہوتا تو زمین و آسمان میں جو ان میں ہے کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا. بل اتیناہم، بلکہ لائے ہم ان کے پاس ان کی نصیحت. فہم عن ذکرہم، بس یہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں. ام تسألہم، کہ آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجرا، خرج نہ کسی اجر کا. فخراج ربک خیر، پس اجر تیرے رب کا محبوب بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، وہ بہتر رزق دینے والا ہے. وانک لتدعوہم، محبوب بے شک آپ بلاتے ہیں کافروں مشرکوں کو، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اندر باہر سارے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانے کا انتظام ہے، سارے ساتھ باہر چلے یہ بتا